نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ہلکا کر کے بالکل ہلکی لائٹ، اس کا بالکل لائٹ کر کے بس آواز نہ آئے. اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم جس کی توفیق سے تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن ویمن لیگ اور اس کے ساتھ جتنے بھی عاشقین مصطفیٰ اللہ رب العزت کے کرب و رحمت سے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندیاں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور آپ تمام احباب تشریف لائے، جتنے بھی مہمان آنے گرامی قدر، اور میں اس میں ہمارے پی پی 144 کے بھی ساتھی شاہدرہ کے محترم حاجی اللہ رکھا صاحب کو دیکھ رہا ہوں، محترم علماء کونسل میں محترم علامہ قاری حافظ منیر صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اور علی شان قادری صاحب جو کہ ہمارے بھاٹی اندرون پی پی 146 کے صدر ہیں اور یہ پرنسپل ہیں طاہر فاؤنڈیشن سکول بدو کوٹ عبد المالک میں، ان کا اپنا سکول ہمارا، تو وہاں کے پرنسپل بھی ہیں. یہ اہل علم تشریف لائے، نینسو کی نمائندگی کرتے ہوئے محترم علی خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور ہمارے ناظم دعوت و تربیت تحریک منہاج القرآن پی پی 144 محترم عزیز احمد نوری صاحب، اور آپ تمام احباب، حاجی سعید چشتی صاحب، حاجی دلدار بٹی صاحب، بڑے ہی مبارکباد اور رحمتوں کے مستحق. آج کے مضمون کے اعتبار سے چونکہ سفر کا اور سفر مظفر کا مہینہ شروع ہوا جاتا ہے، اپنی بات آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ لائٹ آنا جانا آپ کو آواز پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. کوئی نہیں، آ جاتی ہے، بس توجہ رہے. آج کی جو گفتگو کا عنوان اس درس عرفان القرآن کے موقع کے اوپر براہ راست جو ہم نے رکھا ہے، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس عنوان کے تحت قرآن سے اپنے اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے معاشرے میں اگر ہم لوگوں نے اس کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو اور اس کی حجیت کو اور اس کے افادیت کو قرآن و حدیث کے منظر نامے سے اگر نہ سمجھا تو یاد رکھیے گا ہم کیا، ہماری آنے والی نسلیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے حقیقی طور پر دور ہو جائیں گی. یہ اتنی اہمیت کا حامل آج کا درس جو ہم نے بپا رکھا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلی بات جو تعلیم و تربیت کے لیے
ذرا ہٹ کر ہے مگر میں مضمون کے اوپر آنے سے قبل اس پہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید سفر کا مہینہ یہ نحوست ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، یہ بابرکت نہیں ہوتا سفر کا مہینہ۔ میری اس بات سے کتنے دوست اتفاق کرتے کہ انہوں نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ سفر برکت والا نہیں ہوتا، بلائیں اترتی ہیں، ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں سفر کے متعلقہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سفر المظفر کا بے برکت ہونا یا اس کو منحوس خیال کرنا، یہ جملہ ہی شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ کوئی نحوست نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، اور اس لیے اس کو کہتے ہیں سفر المظفر۔ سفر کا مہینے کو مظفر، خوشخبری والا۔ اب یہ خوشخبری والا کیوں ہے جو مجھے سمجھ لگی، کیونکہ اس کے بعد ربیع الاول آنے والا ہے، اور ربیع الاول کو نسبت ہے تاجدار کائنات کی آمد سے۔ اس لیے جو آقا کے اتنی نسبت کے قریب ہو وہ کبھی بھی منحوس نہیں ہوا کرتا۔ یہ آپ کو عرض کرتی تھی بات۔ اب جو مضمون آج کی اہمیت کے لیے، کیونکہ سفر جب لاہور والوں یا لاہور کے قرب و جوار والوں کے لیے شروع ہوتا ہے تو پھر حضور فیض عالم حضرت داتا کش بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک شروع ہو جاتا ہے، اور عرس مبارک تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ آج کا مضمون تھوڑا سمجھنے والا بھی ہوگا اور انشاءاللہ آسانی کے لیے بھی ہوگا۔ وہ ہے تصوف خود کیا ہے، تصوف کی قرآن و حدیث میں اہمیت و ضرورت کیا ہے، تصوف کسے کہتے ہیں، تصوف کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ ہمارے ہاں دو قسم کے طبقات بن گئے معذرت کے ساتھ، ایک جو فی زمانہ الا ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک وہ ہیں جنہوں نے تصوف کو بس ایک رسم بنا لیا، اور ہم لوگوں نے تصوف سمجھ لیا ہے، حالانکہ میں دم کروانے والا، دم پر یقین رکھنے والا، مگر ہم نے اس کو رسم بنا لیا کہ تصوف کا مطلب ہے وظیفے بتانا کہ کاروبار کس طرح بڑھے گا، قرضے کس طرح اتریں گے، بس یہ دم کریں گے اور یہ تصوف کا وظیفہ کریں گے تو بس بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہر دوسرے بندے پر پہلے بندے نے جادو کیا ہو۔ اتنی بدگمانیاں، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، سفید جادو، سارے جادو، ہر کوئی دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا، اور اسے تصوف سمجھ لیا گیا۔ یا تصوف کا مطلب ہے بس خاص موقع پر، عرس کے موقع کے اوپر آپ لوگوں نے بس خطر دلا دیا، محفل کر لی، پروگرام کر لیا، چادر چڑھا دی، دیگیں لگا دی، خالص دودھ دے دیا، سمجھے کہ بس عرس کا عنوان پورا ہو گیا۔ یہی ہم تصوف سمجھ بیٹھے ہیں کہ نہیں، بولیے ذرا، یہی ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے ہی نہیں، اور ہماری نوجوان نسلیں آہستہ آہستہ چونکہ جو اس کا ٹوٹلی انکار کر رہے ہیں کہ تصوف نام کی شے کوئی نہیں، انکار کرنے والے اس کو قرآن و حدیث سے اپنے انداز میں تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے۔ تو آج کی مختصر وقت میں جو میں چاہتا ہوں کہ یہ سیریز ربیع الاول کے بعد بھی جاری رہے، ربیع الاول میں جو درس ہوگا وہ آقا کی سیرت اور میلاد پر ہوگا،
جو اگلا درس انشاءاللہ وہ میلاد مصطفیٰ اور آقا کی سیرت پر ہوگا، مگر یہ تصوف سیریز میں شروع کر رہا ہوں اس اہمیت کے اعتبار سے کہ آپ لوگ اس کو جانیں اور اہل سنت والے پہچانیں کہ جو تصوف ہمارے پر صغیر پاک و ہند میں رائج ہے وہ کیا ہے، اور اصل تصوف کیا ہے جو ہمیں اللہ، اس کے رسول، صحابہ، آل پاک اطہار، تبع تابعین اور اولیاء امت سے ملا ہے، وہ کیا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ سورہ البقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیت نمبر 152 151 فرمایا جس طرح کہ ہم نے تم میں اپنے رسول کو بھیجا۔ یہاں تاجدار کائنات کے آنے کا ذکر ہے، اور آپ کے اشارے اور محبت کے لیے یہاں لطیف بات عرض کر دیتا ہوں، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا۔ اب یہاں ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، آپ کوٹ عبد المالک سے، بدو ملی سے، شرقپور بازار سے یا مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں، لاہور ہوٹل بازار سے تشریف لائے، شادرہ سے تشریف لائے، کھجوروں والی سڑک سے تشریف لائے، تو میں آپ سے پوچھوں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ کہیں گے میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر آنے میں نئے ہیں، ہونے میں نئے نہیں ہیں، یعنی یہاں آنے سے پہلے آپ کہیں تھے، جہاں سے آپ کو بھیجا گیا ہے کہ آپ آئے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، تو پتہ لگا کہ آنے والا کہیں پہلے تھا جہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ آنے میں نیا ہو سکتا ہے، ہونے میں نیا۔ اللہ آباد و سلامت رکھے گا، بات نہیں کی ہے۔ تو کما ارسلنا، ہم نے بھیجا۔ اب یا تو آنے والا بتائے یا بھیجنے والا بتائے کہ کہاں۔ تو آنے والوں سے پوچھا یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ، آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں تب بھی نبی تھا۔ تو تاجدار کائنات نے بتایا کہ میں کہاں تھا، اور آقا کی نبوت پہلے کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی آدمیت کی بات کی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بشر تو حضرت آدم ہیں۔ محترم علامہ زہیر الدین بابر صاحب آگے تشریف لے آئے، تو پہلے سے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں آنے والا اور بھیجنے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو ابھی آدم بھی بعد میں بنے تھے، میں نبی تھا، تو پہلے بشر تو حضرت آدم ہیں۔ تو تاجدار کائنات کی صورت کیا تھی جو پہلے تھے؟ کیونکہ پہلا بشر ہے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی ذات، تو بھئی اس صورت نبوت حقیقت کو ہم نور مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا تم میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اب تم میں کیوں بھیجا اور ہم جیسے بشری لباس میں بھیجا؟ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں نہ ہوتے تو یاد رکھیں ہم حضور کی اتباع نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیسے پتا لگتا کہ بطور شوہر مصطفیٰ کے؟
ہمیں کیسے پتا لگتا کہ حضور علیہ السلام نانا جان حسنین کریمین کے کیسے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا لگتا کہ حضور بی بی خدیجہ اور سیدہ عائشہ کے شوہر کیسے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا لگتا کہ مدینہ طیبہ کے حکمران بطور مصطفیٰ کیسے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا لگتا کہ بطور کمانڈر ان چیف حضور کیسے ہیں؟ کیسے پتا لگتا ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے آقا کیسے ہیں؟ بلال کے آقا کیسے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہمیں پتا کس سے لگی؟ جب حضور اس بشری لباس میں آئے. اب دو آنکھیں دیکھنے والی تھی حضور کو بھی. ایک آنکھ تھی ابو جہل جیسوں کی، وہ دیکھتے تھے ہم جیسے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، اولادیں بھی ہو رہی ہیں، ہم جیسے ہیں. اور ایک آنکھ تھی ابو بکر و عمر کی، وہ کیا دیکھتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے چلتے تو شہر مکہ میں ہیں، تلیاں مکے کی گلیوں میں رکھتی ہیں، مگر اس شہر کی قسمیں رب کھاتا ہے. اس کی قسمیں رب کھاتا ہے. دیکھتے حضور کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا کھائیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانا کھا کے کہتے ہیں الحمدللہ. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کیا تھی؟ حضور کھانا کھاتے تو لقمہ پڑھتا الحمدللہ کہ مولا تیرے مصطفیٰ کے دہن کا حصہ پڑھتا. وہ دیکھتا ہے ابو جہل کی نظر کہ مصطفیٰ کو پسینہ آ رہا ہے، اور صدیق اکبر کی نظر دیکھتی پسینہ تو آ رہا ہے مگر بدبو نہیں آ رہی ہے. بلکہ خاتون صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور ان کے گھر آرام فرما ہے، چمڑے کا گدا ہے، موسم گرمی کا ہے، آرام ہو رہا ہے، اور اس گدے پر محبوب کے جسم اثر و نفیس سے کیا انفس قسم کے پسینے کے قطرہ موتی گرتے جا رہے ہیں. اور جہاں پر خوشبوؤں کا عالم ہو اس کی ہوا بھی کیسی ہوتی ہوگی جہاں جسم مصطفیٰ ہوتا ہوگا. اب سیدہ ام سلمہ گئی اور اس پسینہ اثر کو اپنی شیشی میں جمع کرنے رکھ پڑی. تاجدار کائنات کی آنکھ کھلی، فرمایا ام سلمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ جب سے یہ عطر سونگا ہے پھر کائنات میں ہم نے کسی اور خوشبو کو اس کے ہنسی کر پایا ہی، سب سے ہنسی خوشبو. ہم اس کو تبرک کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو منکم کے حوالے سے ہلکا سا اشارہ دے دیا. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرائض ہیں جو امت کے لیے رب نے اپنے محبوب پر فرض کیے. بڑی توجہ سے سنیے اور تصوف بھی اسی سے آئے گا. پہلا یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہم پر تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں. تاجدار کائنات خود تلاوت قرآن فرماتے ہیں. اب ہم بطور اہل سنت، ہم تو اجمی لوگ ہیں پاکستان کے، سب کو تو عربی نہیں آتی، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو تلاوت قرآن پر زور دیتے ہیں؟ اور تاجدار کائنات کے تلاوت کرنے کا انداز، میں بس اتنا عرض کرتا ہوں، یہ مجھے بتائیں جن کس سے بنے ہیں؟ آگ سے. کس سے بنے؟ آگ سے. کبھی آگ سے بھی پانی برستے دیکھا ہے کسی نے؟ تاجدار کائنات قرآن پڑھیں، نماز پڑھتے ہوئے اور تلاوت فرمائیں تو جن تلاوت مصطفیٰ اور کلام الہی سن کر رو پڑے، ان کے آنسو نکل آئیں. یہ تاجدار کائنات کے تلاوت قرآن کا اعجاز ہے. یہ آقا کا پہلا جو قارئ اور فریضہ رسالت میں پہلا جو فرض ہے تلاوت قرآن. میں چاہوں تو اس پر ہی پورے مضمون ہو جائے مگر میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں جلدی سے.
اگلا فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اونچی آواز ذرا میرے ساتھ۔ تزکیہ، تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ سمجھنا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں زیادہ سمجھتی ہیں اسے، اور مرد بھی سمجھتے ہیں۔ جس برتن میں چولہے پر چڑھایا ہو اور اس پر توجہ نہ رہی ہو تو چڑھتے ہوئے یا کڑتے ہوئے وہ اندر باہر سے پتیلی کالی ہو جائے، تو اس پتیلی کالی کو دوبارہ اس پر سے وہ ساری کالک سیاہی اتارنے کے لیے جو مانجا استعمال کرتے ہیں، ریت استعمال کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، تاکہ اس کا دوبارہ سے صفائی نکل آئے۔ یہ کام میرے مصطفیٰ کرتے تھے۔ جو ان کی صحبت میں بیٹھتا، اوروں کے لیے منجائی کرنا پڑتی ہے، بس مصطفیٰ نظر کرتے تو کام ہو جاتا۔ بعد والوں کو منجائی کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مگر صحابہ کا مقام اس لیے بولا بس امام کی نظر سے انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو تکا، اور مصطفیٰ کریم نے انہیں دیکھا، بس جیسے ہی تکا تزکیہ ہو گیا۔ یہ فرق ہے باقیوں میں اور بعد والوں میں۔ اور تزکیے کا دوسرا نام ہے ادب۔ ادب، ادب کہ برتن صاف ہوگا تو اس میں نور ڈلے گا، اور برتن کو صاف رکھنا بھی ادب ہے۔ ادب کے بغیر کبھی بھی نہ علم مل سکتا ہے نہ حکمت مل سکتی ہے۔ میرے ذہن میں اس کی مثال آ رہی ہے، مگر میں وقت کی مناسبت میں اس طرف نہیں جا رہا۔ بے شمار مثال، مثلا آگے چلے، میں چھوٹی سی مثال آقا کی بارگاہ سے عرض کر دوں۔ ادب کیا شے ہے؟ ایک تابعی، یہ ادب المفرد میں امام بخاری حدیث لایا، ایک تابعی مسئلہ پوچھ رہے تھے حضرت جابر بن عبداللہ سے کہ کتنے پانی سے میں غسل کر سکتا؟ آپ نے فرمایا 3 چلو پانی اگر ہو تو سر پہ بہاؤ تو تمہارا سر دھل جائے، 3 چلو کے پانی سے غسل ممکن ہے۔ یہ بات فرمائی۔ ان سے تابعی نے کہا حضرت جابر بن عبداللہ کو، حضرت جابر بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے کہ آپ 3 چلو پانی ایسے لے لیتے 3 دفعہ، تو آقا علیہ السلام کا غسل ہو جاتا تھا، سر اقدس دھل جاتا تھا۔ اب وہ کیا کہتے تابعی، میرے بال تو زیادہ گھنے ہیں، زیادہ بڑے ہیں، میرے لیے تو 3 چلو تھوڑے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا بس رک جاؤ، نہ تمہارے بال مصطفیٰ جیسے گھنے ہو سکتے، نہ تمہارے بال مصطفیٰ سے زیادہ حسین ہو سکتے ہیں، باقی تمہاری مرضی ہے، حضور جیسا کوئی نہیں۔ یہ میں نے آپ کو ادب بتایا ہے۔ جس بارگاہ سے، جس معلم سے، جس خطیب سے، جس کی صحبت سے آپ کو اگر ادب مصطفیٰ نہ ملے، جہاں پر ادب نہ ملے، یاد رکھیے گا ادب والوں کے بغیر علم کبھی بھی اپنی کارگزاری عطا نہیں کر سکتا۔ ادب کے بغیر علم والے ہیں ہی نہیں، وہ معلومات والے ہیں۔ آگے آئیں تو دوسرا ہو گیا۔ تیسرا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات کی شان بیان ہو رہی ہے، اور فرمایا صرف کتاب کی تعلیم نہیں دیتے، وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو 4 کار رسالت، فرائض رسالت عرض کیے، میرے ساتھ ذرا دہرانا ہے آپ نے، کچھ تو یاد رہے ہمیں۔ اور جن کے پاس موبائل ہوں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 نکال لیں اور دیکھیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں ذرا توجہ سے، پہلا کار رسالت تلاوت قرآن، کیا یاد ہو گیا؟
دوسرا کار رسالت، تزکیہ نفوس، وہ منجائی اندر کی صفائی، تیسرا علم، چوتھا حکمت، اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر فرمایا پھر وہ تمہیں علم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ میرے مولا ہم تو پہلے والا علم بھی نہیں جانتے تھے، یہ کون سا علم ہے؟ میری بات آ رہی سمجھ کہ ہم تو پہلا علم بھی نہیں جانتے تھے، یہ کون سے علم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ جس کے لیے تو فرما رہا ہے تم وہ بھی نہیں جانتے؟ اب یہاں پر تصوف کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ فرمایا جب تلاوت قرآن سے یعنی قرآن سے تعلق ہو گیا، تزکیے کی صورت میں تمہارا سیرت مصطفیٰ میں اتباع سے تعلق ہو گیا، پھر اس صورت میں تم علم کی خیر بارگاہ مصطفیٰ سے لینے والے بن گئے، چوتھا تم حکمت سے لبریز ہو گئے۔ جب یہ چار چیزیں مل جاتی ہیں، تلاوت قرآن کا فیض، پھر تزکیہ نفوس کا فیض، پھر علم کا فیض، پھر حکمت کی خیر، یہ چاروں جب مل جائیں اور تمہارا تعلق بارگاہ مصطفیٰ سے ادب میں، غلامی میں، طاعت میں، محبت میں، عشق میں، نسبت میں ہر طرح سے غلامی والا ہو جائے گا، پھر رب فرماتا ہے پھر وہ تمہیں علم سکھاؤں گا جو تم نہیں جانتے۔ مولا وہ کون سا علم ہے؟ اس علم کا مصدر کیا ہے؟ وہ علم ملتا کہاں سے ہے؟ یہاں پر تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، کیا عشق کا نقطہ بیان فرمایا کہ وہ جس پہلے علم و حکمت کی بات ہوئی اس کا مصدر زبان مصطفیٰ ہے، اس سے مراد شریعت ہے، اس سے مراد عبادات ہیں، اس سے مراد معاملات ہیں، اس سے مراد اخلاقیات ہیں، اس سے مراد اپنے معاملات کے محبت ہے، رب سے تعلق۔ یہ ساری چیزیں جسے ہم شریعت کہتے ہیں اس کا تعلق شریعت سے ہے، اور کہا یہ جو دوسرا علم ہے جو ہم پہلا بھی نہیں جانتے تھے اور دوسرا بھی نہیں، فرمایا پہلے علم کا مصدر زبان مصطفیٰ ہے اور دوسرا علم تصوف، علم لدنی، علم روحانی، علم خیر، علم مکاشفہ، وہ علم ہے جس کا تعلق بتانے سے نہیں بلکہ دکھانے سے ہے، اور اس کا اصل سینہ ہے مصطفیٰ۔ حضور کے سارے عاشق زندہ باد، آپ ان کی عمر دیکھیں اور ان کا عشق دیکھیں۔ تو عرض کر رہا ہوں اس علم کا تعلق سینہ مصطفیٰ سے ہے جسے ہم طریقت کہتے ہیں، جسے ہم روحانیت کہتے ہیں، جسے ہم تصوف کہتے ہیں، یہ چوتھا اسے علم الاحسان بھی کہتے ہیں۔ اب میں اس کو بھی بارگاہ مصطفیٰ سے عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے وقت کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ یہ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مسلم شریف کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اچانک طلع رجل، اچانک ہم پر ایک شخص نمودار ہوا۔ نمودار ہونا سمجھتے طلوع ہونا، اچانک ایسے آ جائے سامنے، خیمے میں بیٹھے اچانک ایک شخص سامنے آ گیا، اور سامنے آ گیا، اس کے بال بڑے سیاہ تھے، بڑا ہی حسین و جمیل تھا، کپڑے بڑے سفید تھے کہ اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا کہ باہر سے کہیں سے سفر کر کے آیا ہو، ایسا بھی نہیں تھا، اس طرف کہیں نہیں تھا۔ اور اس دوران اس نے کیا کیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور اپنے گھٹنے تاجدار کائنات کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کر ایسے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ
اپنے زانوں پر رانوں پر رکھ لیے اور بیٹھ کر عرض کرنے لگا یا محمد. یہ حضور سے عرض کیا. اس پر کچھ شاعر نے کہا کئی تو اس طرف گئے نا کہ حضور کا نام یا محمد نہ لیا کرو کہ ادب کے خلاف ہے, کئی اس محبت کی طرف گئے, وہ بھی ٹھیک ہے, مگر کئی کہتے ہیں اگر کبھی کبھی یار کا نام لینے میں بھی لذت آتی ہے. اس کی انہوں نے تعبیر یہ نکالی کہ اسے اسم با مسمہ کے بجائے حضور کی صفت کے طور پر لیا جائے, اے وہ ہستی جس کی ہر لمحہ تعریف کی جاتی ہے, یوں لیا جائے. تو وہ یا محمد کہہ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام, حضور اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کو ادا کرنا اگر استطاعت ہو, یہ اسلام ہے. پھر پوچھا اخبرنی عن الایمان, ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. جب یہ دونوں باتیں ہو گئی, اب پہلے علم الاسلام یا علم الاسلام کی بات کی تو یہ آ گئی شریعت کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, وضو کیسے کرنا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, روزہ کب رکھنا ہے. پھر روزے کے بعد زکوٰۃ آ گئی, زکوٰۃ کس پہ فرض ہے, زکوٰۃ کیسے دینی ہے, اور آگے آ جائے تو حج کیسے کرنا ہے, کس طرح پہنچنا ہے, لباس کیسا ہونا چاہیے, منا میں کب جانا ہے, عرفہ میں کب جانا ہے, مزدلفہ میں کب جانا ہے, اپنی بالوں کو حلق کب کروانی ہے, قربانی کب کرنی ہے, شیطان کو کنکر کب مارنے ہیں, اور پھر جا کے طواف زیارت کب کرنا ہے. یہ سارا اسلام ہے. اسی کو شریعت کہتے ہیں نا. بولیے, یہ شریعت ہو گئی, یہ علم شریعت ہے. اور آگے آگے اللہ کو ماننا, رسول کو ماننا, کتب کو ماننا, آخرت کو ماننا, تقدیر کے خیر و شر کو ماننا, یہ ہو گیا ایمان. اسے کہتے ہیں علم العقائد, عقیدہ. تو علم الاسلام بھی آ گیا اور علم شریعت بھی آ گیا اور علم عقیدہ بھی آ گیا. توجہ سے, علم شریعت بھی آ گیا اور علم, اونچی آواز سے ذرا, عقیدہ بھی آ گیا. یہ دونوں باتیں آ گئی. اب اس دونوں کے بعد تیسری کی ضرورت نہیں تھی, مگر ہمیں کیا پتا کہ ضرورت کیا ہے. ضرورت والے جانتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے. حضرت ان شخصیت نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان, یا رسول اللہ مجھے بتائیں احسان کیا ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو احسان کا معنی اور ہے نا, کوئی نیکی کرے تو اس کی نیکی سے بڑھ کر جواب دو, یہ احسان ہے. یا کسی پر اس پر آسانی پیدا کر دو, مشکل سے نکال دو, احسان ہے. مگر اللہ رسول کے ہاں یہ احسان نہیں ہے. احسان کیا ہے؟ احسان سمجھنا ہو تو اس کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. چلے پہلے حدیث مکمل کرتے پھر مثال آ جائے گی. فرمایا احسان کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے بندے اللہ کی عبادت یوں کر جیسے اسے تک رہا ہے, جیسے اسے دیکھ رہا ہے, جیسے اس کی بارگاہ میں حاضر ہے. ایک مجرم اتنے بڑے جج کے سامنے کائنات کے کھڑا ہے, رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہے, مالک یوم الدین کی بارگاہ میں کھڑا ہے, اور تو اسے تک رہا ہے. ورنہ یہ تو گمان رکھ اگر تو نہیں تک سکتا تو یہ یقین تو رکھ کہ وہ تجھے تک رہا ہے. یہ جو تکنے تکانے کی بات ہے, یہ جو دیکھنے دکھانے کی بات ہے کہ جب بھی بندہ عمل کرے اپنے مولا کو اپنے سامنے پائے, اپنے مالک کو اپنے سامنے پائے, اپنے رب کو اپنے سامنے پائے, یا یہ دھیان رکھے
کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یا یہ خیال رکھے اور یقین رکھے کہ نہیں وہ تو مجھے تک رہا ہے۔ اس تکنے کو، اس دیکھنے کی جدوجہد کو کہ جس میں انسان اپنے اندر سے رذائل اخلاق کو دور کرتا ہے، بغض نکالتا ہے، حسد نکالتا ہے، کینہ نکالتا ہے، ہر طرح کی چیزوں کو صاف کرتا ہے، اور جب صاف کرتا ہے دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے تو پھر اس کی محبت کے جلوے اور اس کی ذات کے جلووں کا عکس یہاں پڑتا ہے۔ اس کو علم الاحسان کہتے ہیں، اور اسی احسان کو اصل میں تصوف کہتے ہیں، جس کے اندر علم شریعت بھی جمع ہو جائے، علم العقیدہ بھی جمع ہو جائے، اور مولا سے ملاقات کا شوق بھی پیدا ہو جائے۔ اور اس کو سمجھنا ہو، ہمارے ٹیسٹ کو مثال کے طور پر خون کا ٹیسٹ لیا گیا، خون کے ٹیسٹ میں آیا جی آپ کے اندر B12 کی کمی ہے، وائٹامن D3 کی کمی ہے، وائٹامن C کی کمی ہے۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے خوراک سے پورا کرنا، اور ایک ہوتا ہے وہ ہمیں منرلز کی گولیاں دے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے بولیے؟ تو گولیاں کھانا آسان ہے یا کھانے کو لذت سے کھانا آسان ہے؟ بولیے۔ تو سمجھے اگر آپ نے شریعت کی لذت کو محسوس کرنا ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی روح اور لذت کیا ہے، اس لذت کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا، یہ احسان و تصوف ہے۔ اور اگر ہمیں وہ لذت نہیں مل رہی تو یاد رکھیے اس کو اسی طرح سمجھے کہ ہم روٹی کی لذت نہیں پا رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، مگر ایسے ہی ہے جیسے ہم دوائیاں پھانک رہے ہیں، اٹھک بیٹھک جاری ہے مگر جاری رکھنی ہے۔ یہ بھی کئی ساتھی ہم سے، یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ آتا ہے، اور شیطان کہا کرتا ہے لو ایسی نماز کا کیا فائدہ، اور کئی اس پہ بھٹک جاتے ہیں کہ ہم ایسی نماز نہیں پڑھتے، ساڑیاں نمازاں پڑھیاں گئیاں، سانو کوئی لوڑ نہیں نماز دی، اسی تے 24 گھنٹے ہی نماز پڑھنے ہیں جی ایسے، اور ایسے بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کا کوئی تصور دین اسلام میں موجود نہیں، یہ کوئی پہنچے ہوئے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کو تصور سمجھا جاتا ہے، سٹے کے نمبر بتانے والا، جوئے کے نمبر بتانے والا، گالیاں نکال کر زیادہ گالیاں جس پر ختم ہو جائے اس سے حساب لگا کے سٹے کے نمبر، ہر وہ عامل، ہر وہ 2 نمبر بابا جو یہ بتائے کہ بس تیرے پہ جادو ہو گیا ہے، تیری ساس نے کرتا ہے، تیری بہو نے کرتا ہے، تیرے پڑھا نے کرتا ہے، تیرے چاچے نے کرتا ہے، تیرے تائے نے کرتا ہے، جو یہ باتیں کرے ہاں گل ٹھیک کر دے پہ تیرے بندے نے کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ساس بہو میں کاروبار میں نقصان ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، ہم معاملہ فہم نہ ہو سکے، سمجھ نہ سکے مارکیٹ کی ریٹ کو، نقصان ہوا، ہم نے کہا جی بندش ہو گئی، جادو ہو گیا۔ میں یہ باتیں ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اور اس کے اوپر ہمارا یقین اور مولا پر توکل کمزور، اس کے حبیب کی محبت پر توکل کمزور ہوتا بھی ہے، اور جو کرتا ہے اگر ایسا بھی بتا دوں ہوتا بھی ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو سنے اس کا حکم، کرنے والا کروانے والا اس کا ایمان غارت ہو گیا، اور وہ قیامت کے دن اہل ایمان میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی بتا دوں میں بات۔ اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا نماز میں اس پر اختتام کی طرف جا رہا ہوں، بس اور 5-10 منٹ میں مضمون ابھی چلے گا، یہ بھی تو میں نے بنیاد رکھی آپ کو۔ تو اس پر ایک فقراء نے بڑی پیاری بات فقیروں نے کہی، وہ کہتے ہیں نبینا فقیر دیکھا، نبینا فقیر، اس کی آنکھیں نہیں ہیں مگر وہ ہر روز سخی کے دربار میں جاتا اور وہ جانا نہیں چھوڑتا،
وہ کہتے کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں نہ دیکھوں سخی تو دیکھ رہا ہے نا۔ کہا میں دیکھوں نہ دیکھوں سخی تو تک رہا ہے۔ تو بندے تو اپنا جانا اور اپنی حاضری کے رجسٹر میں حاضری لگوانا نہ چھوڑ، تیری حاضری اپنے مولا کے دربار میں لگتی رہنی چاہیے، اور اس کے حبیب کے دربار میں درود و سلام کی صورت میں لگتی رہنی چاہیے۔ اپنی حاضری لگواتا رہے، بس یہ جو حاضری لگوانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، رب فرماتا ہے ایسوں کو پھر وہ عطا کرتا ہوں جو اوروں کو نہیں ملتا۔ یہ تصوف ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہاں پر چند باتیں کر کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصوف والوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، نماز سے فارغ ہوئے اور اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف پھیر لیا۔ حضور نے فرمایا وَاسْمَعُوا، غور سے سنو، وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، اور پھر فرمایا وَاعْقَلُوا، اور اچھی طرح سمجھ لو۔ عمومی طور پر حضور یہ جملے ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ فرمایا قیامت کے دن بہت سے اللہ والے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے مقامات پر فائز ہوں گے، نہ وہاں پر شہید ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے، مگر انبیاء بھی اور شہداء بھی ان پہ رشک کر رہے ہوں گے۔ مولا سے کہیں گے مولا ہم تو نبی ہیں اور ہم شہید ہیں، یہ کون ہے جنہیں تو نے اتنا مرتبہ دیا؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے، بدو، اور کھڑے کیسے ہوئے؟ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ اور پہلی حدیث کا میں اشارہ مکمل کر لوں کہ وہ جس شخص نے 3 سوال پوچھے تھے اور بھی سوال پوچھے، وہ جب واپس پلٹے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پتہ نہیں۔ فرمایا یہ کوئی اور نہیں سید الملائکہ جبریل ہے، یہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے اور مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہے تھے۔ وہ جبرائیل امین، حدیث جبریل تھی۔ یہاں پر جب یہ معاملہ ہوا وہ ایسے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا پہچان کو بتائیں۔ حضور نے فرمایا وَتَصَافَوْا، حضور نے خود جملہ ارشاد فرمایا وہ جن کے دل صاف ستھرے ہوں گے، وہ جو باطن میں صاف ستھرے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وہ ایسے ہوں گے مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے، میرے اللہ کی محبت کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں گے۔ فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے اور جن کے دل صاف ستھرے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ اللہ والے ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو آقا نے خود تصوف کا لفظ استعمال کیا۔ تو علم تصوف اور آپس میں محبت کرتے ہوں گے، یہ بات اسی طرح میری خاطر، اور اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل گیا، ہم عرفان القرآن میں آنے والوں کو بھی مل گیا۔ ہمارے رشتے اور ہمارا نسب اور ہماری خاندان اور ہماری فیملیاں اور، مگر آئے اس لیے ہیں آؤ یار ذول و مارکی والے چلتے ہیں، منہاج القرآن والوں نے عرفان القرآن کا درس رکھا ہے، آؤ قرآن اور مصطفیٰ کی بات سنتے ہیں، آؤ رب کی بات سنتے ہیں۔ یہاں آنا صرف اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر ہے۔ میرے مولا ہم بھی تیری بارگاہ بے کس پناہ میں عرضی ڈالتے ہیں، اس قابل تو نہیں، وہ تو بڑی عظمتوں والے ہوں گے، مگر ان کے نوکروں میں ہمیں بھی رکھ لینا، ان نوکروں چاکروں میں ہمیں بھی رکھ لینا۔
اور قبر و حشر کی تنگیوں سے دور کر دینا۔ اس قبر میں جہاں کوئی نہیں ہوگا، جہاں اکیلی جان ہوگی، اور اگر کوئی بچانے والی ذات ہوگی تو وہ ذات مصطفیٰ ہوگی، رب کے لیے۔ بس میرے پاس تو یہ تصوف کے حوالے سے۔ اور اگلی بات، تصوف صفا سے نکلا، صفائی باطن کو بھی تصوفی کہتے ہیں۔ پھر اس پر آگے بھی ڈیفینیشنز ہیں، میں بس اختتام اس پہ اوپر تصوف کو سمجھانے کے لیے بس اتنا سمجھیں۔ اصحاب صفہ والے جو ہو گئے، آقا کی بارگاہ میں 300 سے 400 صحابہ تھے، تو صفہ کے چبوترے میں مصطفیٰ کے پاس رہتے اور حضور ان کا تزکیہ تربیت فرماتے، علم دیتے، اور جس کا تربیت اور علم مکمل ہو جاتا حضور اس کو کہتے اب تم شادی بھی کرو، کاروبار بھی کرو، کام بھی کرو۔ اسی طرح لوگ ہم پر بھی اعتراض آ جاتا ہے، آپ بھی یہ کیا جنگلوں کی باتیں سناتے رہتے ہیں؟ غوث پاک 20 سال 40 سال جنگل میں رہے، اسلام میں تو رہبانیت جائز ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں حضرت بابا فرید ایسے رہے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ بولیں اور بتائیں تو صحیح بدو والوں، یہ سنتے ہیں نا باتیں کہ کوئی نہیں سنتے؟ بھئی یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ تو حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف ہے۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں، اس مثال کو سمجھیں کہ آپ کے سامنے بہترین قسم کا بھنا ہوا گوشت رکھ دیا جائے، مٹن، چھوٹا گوشت، منہ میں پانی آ رہا ہے میرے بھی، تو مٹن رکھ دیا جائے، اور مٹن جب رکھ دیا جائے مگر میدا خراب ہو، کیا ہو؟ میدا خراب ہو، آپ کے یہاں کھاؤ، وہ کہ جی میں تو نہیں کھانا، یار اس کے حلال ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کہتا میدا کے مریض ہوں، کھا نہیں سکتا، ہضم نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ اس کا علاج کرتا ہے، حکیم کہتا ہے روٹی اور بوٹی نہیں کھانی، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، میدا کمزور ہے، تو حلال چیزیں کیوں حرام کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی طبیعت اس کو لینے کے قابل نہیں ہے۔ بس اسی طرح صوفیات جنگل کے جانب اس لیے جاتے ہیں کہ جس طرح ظاہر کی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ بیماری باطن کی ہوتی ہیں۔ میری تصویر نہیں آئی، میری ویڈیو میں نام نہیں آیا، میرا اشتہار پہ نام چھوٹا لکھ دیا، میرا اشتہار پہ چھوٹی چیز لکھ دی، مجھے اہمیت نہیں دی گئی، میری نماز لوگ مجھے نمازی کہیں، مجھے روزہ دار کہیں، مجھے حاجی کہیں۔ صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے، بھوک سے نکالنے کے لیے، کینے سے نکالنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مخلوق سے دور ہو جاتے ہیں، اور دور ہو کر اب کہتے ہیں اب یہاں پر نہ تجھے کوئی حاجی کہنے والا، اب نہ یہاں پر تجھے کوئی نمازی کہنے والا، اب نہ تجھے یہاں پر تیری واہ واہ کرنے والا، اب رب کی عبادت کر، اب تو ہے یا تیرا مولا ہے۔ جب وہ پختہ ہو جاتا ہے، پختہ ہو کر پھر پلٹتا ہے، اور ایسا پلٹتا ہے وہ خطبے ایک خطبے میں 70 ہزار کے دل بدل دیتا ہے، پھر دل اس کے قابو میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اشارہ کرے تو پھر جو چاہے رب اس کے کرم و رحمت سے کر دیتا ہے، پھر وہ شیخ عبد القادر جیلانی بن جاتے ہیں، اور ان کی مجلس میں کوئی بیٹھا ہو اور بیٹھے بیٹھے اور حضور داتا صاحب جیسے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جب نماز پڑھائیں تو لوگ اعتراض کریں ان کی تو مسجد کا قبلہ ہی ٹھیک نہیں، تو وہ فرماتے آؤ اب میرے پیچھے ایک نماز تو پڑھ کے دیکھو، اور جب نماز شروع ہوتی ہے پیچھے آہو بکا ہے، سسکیاں ہیں، رونا ہے، تڑپنا ہے، اور جب سلام پھرتا ہے کہا حضور آج تک ایسی نماز نہ پڑھی، ہم نے کعبے کی بات کی تھی، آپ نے نماز شروع کی، ہمیں تو یوں لگا جیسے ہم حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ صوفیاء ہے، یہ تصوف۔ اور حضور غوث پاک ان کی بارگاہ میں ایک نحوی بیٹھ گئے، نحوی، بلکہ اس سے بڑی بات سناتا ہوں، یہ چھوٹی ہے۔ حضور غوث پاک کے ایک بہت پیارے شاگرد اور آپ کے خلیفہ اور آپ کے مرید وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک حضور غوث پاک نے اپنا خطاب بند کر دیا،
اور خطاب بند کر کے ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ایسے اس شخصیت کے سامنے. وہ سوئے ہوئے ایسے خطاب کے دوران سو گئے تھے. میں نے کہا نا پھر انہیں وہ نظر آتا ہے کہ کسی اور کو نہیں. سو گئے. اچانک ان کی آنکھ کھلی. ان کا نام ہے شیخ علی حیدی رحمت اللہ علیہ. شیخ علی حیدی. شیخ علی حیدی کی آنکھیں کھلی تو حضور غوث پاک کو کھڑا دیکھا. عاشقوں، جن کے دل صاف ہو جائے ان کو یہ ملتا ہے. حضور غوث پاک پوچھنے لگے شیخ علی حیدی تم خواب میں مصطفیٰ سے مل رہے تھے نا؟ حضور سے مل رہے تھے نا؟ تاجدار کائنات کو تک رہے تھے نا؟ حضور کیا فرما رہے تھے؟ عرض کرنے لگے حضور تاجدار کائنات فرما رہے تھے میرے بیٹے عبد القادر کو نہ چھوڑنا، اس کے دامن سے لگے رہنا. یہ فرما رہے تھے. اب جو بات شیخ علی حیدی خواب میں دیکھ رہے تھے حضور غوث پاک جاگتی آنکھوں سے تک رہے تھے. اب کوئی کہہ سکتا ہے یہ کیا باتیں کہانیاں سنا رہے ہیں آپ؟ میں کہانی نہیں سنا رہا. آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اور پھر فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اور اگلی بات حضور نے فرمایا جس نے خواب میں دیکھا وہ پھر ایک مرتبہ مجھے دیکھے گا مگر خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے دیکھے گا. اس لیے عاشق کہنے لگے حضرت حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھ، اس کی آنکھوں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو. اور جن کا یہ عالم ہو جاتا ہے، میں اختتام کے اوپر علامہ ابن تیمیہ جس طرح کا تصوف کا مقدمہ علامہ ابن تیمیہ نے لڑا ہے ایسا کسی اور نے نہیں لڑا. علامہ ابن تیمیہ ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی. اس مجموع الفتاوی کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے جلد 5 پر 300 سے 400 صفحے تصوف پر لکھے ہیں. پھر جلد 11 میں 400 سے 500 صفحات 100 صفحات 500 صفحات اور 100 صفحات ایک اور میں تصوف پر لکھے. اور ان میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کے ایک بزرگوں کی بات کرتے ہیں. ان کا نام ہے حضرت عبد الواحد بن زید. کیا نام ہے؟ میں بس اس پر اختتام کر رہا ہوں آج اس بات پر. حضرت عبد الواحد بن زید کہا یہ پہلے صوفیاء میں سے تھے. 11:15 تک اینڈ کر دیں. پہلے صوفیاء میں سے تھے جنہوں نے بصرہ میں پہلی خانقاہ صوفیاء بنائی. کہ علم شریعت والے بھی بڑے ہیں اور علم العقائد والے بھی بڑے ہیں. عبد الواحد بن زید نے کہا علم التصوف جس نے لینا ہے وہ میری خانقاہ میں آ جائے. حضرت عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام حسن بصری کے. اور امام حسن بصری شاگرد ہیں مولا علی اور مرتضیٰ کے. اور مولا علی شاگرد ہیں مصطفیٰ کے. کتنا قریب کا زمانہ. تو حضرت عبد الواحد اور حضرت حسن بصری کون؟ جوانی میں انہوں نے مسجد نبوی میں خطاب کیا. سیدہ عائشہ صدیقہ حیات تھی. فرمانے لگی بیجا اپنی باندی کو یہ کون ہے جو مسجد نبوی میں خطاب کر رہا ہے جس کے لہجے میں نبیوں جیسی تاثیر ہے؟ وہ حسن بصری. انہوں نے مولا علی سے لیا اور مولا علی نے مصطفیٰ سے لیا اور حسن سے حضرت عبد الواحد بن زید نے لیا. پہلی صوفیاء خانقاہ. پتہ لگا صوفیاء اور تصوف اور خانقاہ کا تصور نیا نہیں ہے بلکہ یہ تو دور تبع تابعین اور تابعین میں شروع ہو گیا تھا.
اور اگلی بات علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں، ان کی کرامت بیان کرتے ہیں. میں انشاءاللہ کرامت پر بھی اپنے پوری گفتگو کریں گے ہم کہ کرامت کیا ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں کیا ہے، کیا پیمانے ہیں جس پر بات ہو. بس اس پر ختم کر رہا ہوں. عبد الواحد بن زید 40 سال تک فالج کے مریض رہے. کس کے؟ فالج سمجھتے ہیں نا، مفلوج ہو گئے. مگر جب پہلی دفعہ مرض آیا تو اللہ سے دعا کی، مولا بس ایک عرض کرتا ہوں، یہ تیری آزمائش ہے جو مجھے ملی، مگر جب نماز کا وقت ہو تو مجھے ٹھیک کر دے. امام علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں مجموع الفتاوی میں، ورنہ علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کرنا بند کر دیں اگر ان کو آپ مانتے نہیں ہیں. لکھتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا عبد الواحد بن زید ٹھیک ہو جاتے اور نماز ادا کرتے، اور پھر اس نے آپ پر دوبارہ بیماری کی کیفیت آتی. 40 سال تک یہ حال رہا. یہ اہل اللہ تصوف والوں کا حال ہے. بس تحریک منہاج القرآن اس تصوف کو بپا کرنا چاہتی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑے، ہمارا تعلق حدیث سے جڑے، ہمارا تعلق سیرت مصطفیٰ سے جڑے، ہمارا تعلق تعلیمات صوفیہ کی حقیقت سے جڑے، اور ہماری زندگیاں بدل جائیں. یہاں پر بدخلقی ختم ہو جائے، غیبت ختم ہو جائے، گالی ختم ہو جائے، فحش، برائی، گالی، برائی ختم ہو جائے. اس کے بجائے محبت آئے، معاف کرنا آئے، شفقت آئے، ایک دوسرے سے پیار کرنا آئے، تعلق میں نبھانا آئے، اور قربانی اور تعلق کے ساتھ اللہ رسول کو منانا آئے. انشاءاللہ اس سال ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس سال جو ربیع الاول 12 ربیع الاول کو ملے گا، یہ ربیع الاول خاص ہے. لوگوں خاص ہے، پھر کہتا ہوں خاص ہے کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی اس ہمیں مل رہا ہے. وہ خوش نصیب ہوں گے جنہیں 1600 سالہ ملے گا. ہم تو نہ ہوں گے زمین پر. بس اس بات کو سمجھیں. تو یہ جشن عید میلاد النبی کا سب سے بڑا پروگراموں میں سے بڑا پروگرام عالمی میلاد کانفرنس مینار پاکستان پر بپا ہوتی ہے. آپ اس میں جوگ در جوگ شرکت کریں. آقا کے نغمے الاپتے ہوئے آئیں، آقا کے غلام بھی آئیں، حضور کی باتیاں بھی آئیں. تاجدار کائنات کے غلام کی حیثیت سے میں ادنی سے ادنا سی دعوت دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ہم جھگڑے والے نہیں. جو دین کی نوکری کر رہا ہے سرانگوں پر، اللہ ان کی آباد رکھے خدمت دین کو، اللہ ان کی نسبتوں کو سلامت رکھے، اللہ ان پیر خانوں کو آباد رکھے، ان تحریکوں کو آباد رکھے. اور ہمیں تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر قادری کی طرف سے یہی محبت کا پیغام ملا ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی رات کا ڈیر ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وما علیہ الا البلاغ.